الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے متعلق سنتیں۔ نکاح کی ایک بڑی سنت یہ ہے کہ نکاح کے اندر سادگی ہونی چاہیے، زیادہ تکلفات، زیادہ مطالبات یہ نکاح میں نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر مشقت کم ہو، خرچہ کم از کم ہوگا، برکت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جتنے تکلفات زیادہ ہوں گے، اہتمام زیادہ ہوگا، اتنی ہی برکت کم ہوگی۔ تو ایک سنت نکاح کی یہ ہے کہ سادگی ہو، انتہائی آسانی اور سہولت کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ دوسری سنت نکاح کی یہ ہے مسجد میں نکاح رکھنا، مسجد میں نکاح کروانا اور جمعے کے دن کروانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں مسجد کے نکاح کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہزاروں لوگ جب سے مسجد بنی ہے آئے ہیں، سجدہ لگائے ہے، عبادت کی ہے، قرآن پڑھا ہے، ذکر ہوا ہے۔ یہاں کی وہ برکات ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں، یہ فرشتوں کا ماحول ہے۔ تو اگر ہم نئی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے کریں گے تو ساری زندگی اس کے اثرات زندگی پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے شادی ہال میں جائیں گے، نکاح تو وہاں بھی ہو جائے گا، مگر وہاں وہ برکات ہمیں نہیں مل سکتی جو اللہ کے گھر سے ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس بچے کا نکاح ہو، ازدواجی زندگی میں جانے کے بعد جو مصنون دعائیں ہیں وہ انہیں یاد رکھنی چاہیے اور انہیں کسی عالم کے پاس بھیج کر وہ دعائیں یاد کروا لینی چاہیے۔ مصنون کتابچوں میں وہ دعائیں مذکور ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نئی زندگی میں جب میاں بیوی اپنی زندگی گزاریں گے، اگر ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، نیک نسل پیدا ہوگی، اچھے تقوی دار، پرہیزگار، سچے اور سچے لوگ دنیا کے اندر وجود پائیں گے اور اچھا معاشرہ بنے گا۔ اور اگر بس نکاح ہے اور اپنی ازدواجی زندگی ہے اور انسان گزار رہا ہے تو پھر نسلیں وہ نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے۔ نیک تقوی کی بنیاد یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب میاں بیوی سنت کا اہتمام رکھیں گے، آنے والی نسل انشاءاللہ وہ صحیح اور نیک ہوگی۔ مزید نکاح کی سنتوں میں سے ایک سنت ولیمہ کرنا ہے۔ ولیمہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے اندر لمبا چوڑا اہتمام اگر وسعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو تو شریعت نے اتنے لمبے چوڑے اہتمام کو ضروری نہیں قرار دیا۔ گھر کے خاندان کے چند لوگ آ جائیں، گھر کے اندر کھانا بنا لیا اور قریب اور دور کے خاندان کے لوگ آ گئے، سبھی گھروں میں 10-15 لوگ سہولت سے آ سکتے ہیں، دسترخوان لگا دی اور ولیمہ کی دعوت ہو گئی، سنت بھی ادا ہو گئی اور لمبے چوڑے خرچے سے بھی ہم بچ گئے، رسومات سے بھی بچ گئے۔ اگر ہم سہولت دیں گے، نکاح کو آسان رکھیں گے تو انشاءاللہ گناہ ختم ہوتا جائے گا، سنت زندہ ہوتی جائے گی۔ ہمیں ہمت کر کے، حوصلہ کر کے مقابلہ کرنا ہے معاشرے کا، رسم و رواج کا، اور سنت کو رواج دینا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔